بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد مبارکباد ہیں وہ لوگ، ہمارے وہ علماء اہل سنت جنہوں نے اپنی کتابوں میں درود پاک کے فضائل کو تحریر فرما کر ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی تقریروں میں بیان کر کے لوگوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک بھیجنے کی طرف راغب کیا، اور اس دور میں وہ لوگ بھی جو آن لائن اس کاوش میں، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً جماعت رضائے مصطفیٰ کہ وہ ذمہ داران جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کے نیچے دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، انہی کی یہ کاوش ہے کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان ہوں، اور ان کی بھی نیت یہ اللہ کرے کہ ہم سبوں کی، پڑھنے سننے والوں کی یہ نیت رہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں کثرت سے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور پڑھنے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک و بارک وسلم الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ اس سے زیادہ خوش بختی کی کوئی بات نہیں کہ درود پڑھے آدمی اور پڑھنے سے خوش ہو۔ اس سے زیادہ کون سی خوش بختی ہو سکتی ہے کہ انسان سنی مسلمان ایمان والے کہ درود پڑھیں اور درود پڑھنے سے خوش ہوں، پڑھ پڑھ کر خوش ہوں، سن سن کر خوش ہوں۔ اور اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں کہ نہ خود درود پڑھے اور کوئی پڑھے تو یہ سن سن کر منہ بسورتا پھرے۔ اگر کسی کے دل میں زنگ ہے تو اس کو جلد از جلد دھو لینا چاہیے۔ ہاں، وقت آنے والا ہے، پیشی ہوگی، پوچھا جائے گا، سنا جائے گا، تو ان دیوانوں میں نام لکھوا لو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم کا نام لے لے کے جیتے ہیں، جو ظاہر و باطن درود کے گجرے اور سلام کے تحفے اس کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو اپنے آقا کے نام لیوا بن کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ پستی سے کتنی بلندی پر چلے جاتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ذکر تو ہے ہی بلند، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
تو ان کا ذکر تو ہے ہی بلند، ان کے نام لیوا بھی، ان کے ذکر کرنے والے بھی، ان سے محبت کرنے والے بھی اپنے آقا کے صدقے میں بلند ہوتے جاتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، میں یہ بھی عرض کروں، خصوصی طور پر وہ لوگ جو ایسے ماحول میں، ایسے دور میں، بلکہ ایسے نازک دور میں آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں زیادہ سے زیادہ درودوں کے تحفے پیش کرنے کے لیے لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ نہایت ہی سب بار، سینکڑوں بار، ہزاروں بار مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جبکہ عالم اسلام دشمن کے نرغے میں ہے اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ملت کا ہر فرد دامن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھام لے اور اسی دامن کو تھامے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ بلا شبہ درود پاک یہ بیماران ملت اسلامیہ کے لیے نسخہ شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کے تمام گوشے اور شعبے سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کی یاد سے دل آباد ہو جائے تو ممکن نہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ شکست سے متاثر ہو۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد پاک سیاست و حکومت کی جان اور معیشت و معاشرت کی روح ہے۔ ان کی یاد نہیں تو ہر چیز بے روح ہے۔ تو آئیے ان کی یاد سے دل آباد کریں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو آئیے ہم بھی درود پاک کے فضائل سن کر کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں درودوں کے نغمے، درودوں کے تحفے بھیج کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، رات و دن پڑھیں۔ ہاں، عالم بالا سے آواز آ رہی ہے محبت کی، کانوں سے سنیے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شروع آیت پاک سے، جیسا کہ مفہوم آپ پر واضح ہے، ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفہوم آیت واضح ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا۔ حضرات گرامی وقار، محترم سامعین کرام، میرے عزیز سنی بھائیوں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مثلا علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی قدس سرہ نے القول البدیع میں، اور شیخ المحدثین الشاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے جذب القلوب میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی سماتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نیت میری دعا فرمائے کہ یہی رہے کہ مجھے بھی اور ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو درود پاک پڑھنے کا شوق و ذوق زیادہ ہو، اور اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جھولیاں بھر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، حبیب خدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی و تقدسہ درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں، بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 بار رب قدیر درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری برکت درود پاک کی، درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تبارک و تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تیسری برکت، درود پاک پڑھنے والوں کے لیے جب تک بندہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جو بندہ مومن، سنی مسلمان، ایمان والا یہ چاہتا ہو کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں زیادہ کریں، تو وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑھے۔ جب تک درود پڑھتا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی و تقدسہ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے اچھے درود اور سلام پڑھنے والے بندوں کے صدقے دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چوتھی برکت، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں درود پاک کی برکتوں کو تحریر فرمایا، ان میں سے یہ برکتیں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ اور بھی برکتیں درود و سلام کی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم پڑھتے سنتے رہیں گے۔ چوتھی برکت درود پاک کی یہ تحریر فرمائی کہ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون ایمان والا وہ ہوگا جو یہ نہ چاہے گا
کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیاں کچھ ایسی ہوں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ رب قدیر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے صدقے گویا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانچویں برکت درود پاک کی یہ بھی بیان فرمائی کہ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم جو اعمال صالحہ کریں ہمارے عمل پاک ہوں، ہمارے عمل اچھے ہوں، ہمارے اعمال میں اخلاص ہو۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ جب اپنے آقا نبی رحمت شفیع امت اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس درود پاک کی برکتوں سے ہمارے پھیکے عمل، ہمارے کم وزن والے اعمال صالحہ بھی اللہ کی رحمت سے پاک ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سارے ایمان والوں کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کریم کی بارگاہ کرم میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔